السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 35 پہ ہم نے ایک ڈرامہ شروع کیا تھا جس کا نام تھا رستم و صحرا، اور ڈرامہ نگار کا نام تھا آغا حشر کاشمیری۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ چھاونی کا منظر، رات کا وقت، دو ایرانی اور تورانی لشکروں کے خیمے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمان، بارمان اور وزیر کے ساتھ سہراب کا داخلہ۔ ابتدا ہوتی ہے ڈرامے کی۔ سہراب میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے اور ابتدا کرتا ہے۔ سہراب کیا واقعی رستم اس لشکر میں نہیں ہے؟ سہراب اپنے ان ساتھیوں سے پوچھتا ہے جن ساتھیوں نے اسے دھوکہ دے کر میدان جنگ میں لایا تھا اور کہا تھا کہ رستم اس لشکر میں نہیں تھا، حالانکہ رستم اس میں موجود تھا۔ طلباء دیکھو، حجیر، میں نے ایرانی لشکر کا ایک ایک کونا، ایک ایک خیمہ، ایک ایک سردار کا چہرہ آپ کو دکھایا اور ان سرداروں کے نام، رتبے، عہدے سے بھی آپ کو واقف کرایا۔ تعجب ہے کہ پھر بھی آپ میری سچائی پر شک کر رہے ہیں۔ اب حجیر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو رات میں حلیہ بدل کر آپ کو رستم کے لشکر میں لے کر گیا تھا، وہاں تمام سرداروں سے آپ کا تعارف کرایا۔ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی آپ کو مجھ پر شک آتا ہے کہ میں آپ کو رستم نہیں دکھا پایا، رستم تھا اور میں نے بتایا نہیں، حالانکہ رستم اس میں تھا۔ یہ حجیر اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ سہراب، بے شک میں نے بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں تمہارے ساتھ ایرانی فوج کا پوری طرح جائزہ لیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ ضرور یہی کہیں موجود ہے، کیونکہ انسان کی موجودگی انسان کو احساس دلاتی ہے۔ اب یہ خود کیونکہ چھوٹا جو رستم جو ہے وہ والد ہے اور سہراب خود بیٹا ہے، تو بیٹا اپنے والد کو پہچان تو نہیں پاتا، لیکن بار بار احساس اس کو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے والد یہاں اس لشکر میں موجود ہے۔ سہراب، بے شک میں نے بھیس بدل کر رات کی تاریکی میں فوج کے ساتھ ایرانی فوج کا پوری طرح جائزہ لیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ ضرور یہی کہیں موجود ہے۔ حجیر، کیا یہ ممکن نہیں کہ رستم کو پہچاننے میں تمہاری آنکھوں نے غلطی کی ہو؟ پھر بھی سہراب کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے والد یہاں موجود ہے۔ وہ بار بار اپنے ساتھ میں لائے ہوئے ساتھی کو پوچھ رہا ہے، تم دیکھو یا آپ دیکھیے، پھر سے چیک کیجئے، یہیں کہیں میرے والد موجود ہوں گے۔ حجیر، میں رستم کو ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں۔ یعنی حجیر کہتا ہے کہ میں تو رستم کے ساتھ رہ چکا، رستم کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ میری نظر ابھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ دیکھی ہوئی صورت کو بھی نہ پہچان سکوں۔ حجیر کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ جس انسان کو دیکھ لیتا ہوں، اور ان کو تو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، تو ان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ سہراب، تو پھر تسلیم کر لو کہ وہ ظاہر سے ایران کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب سہراب کہتے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ ہمان، مجھے جاسوس سے اطلاع ملی ہے کہ رستم اس جنگ میں کیکاؤس کی مدد کے لیے آیا تھا، لیکن کیکاؤس نے سر دربار اس کی بے عزتی کی اور وہ بے انتہا ناراضی اور غصے کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اب ہمان بھی کیونکہ فریب کرتا ہے، فریب کرنا، دھوکہ دینا، کیا اس کا نام، ہمان بھی جو ہے وہ سہراب کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کے والد رستم یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آئے تھے مدد کے لیے بادشاہ کی، لیکن بادشاہ نے بھری عزت بھرے دربار میں سرے دربار لفظ کیا ہے اس کے لیے، سرے دربار۔ اب دیکھو لفظ سرے دربار ہے، سین رے کے نیچے زیر ہے، تو ایسے لفظ کے نیچے آنے والے زیر کو ہم زیر اضافت کہتے ہیں، اور زیر اضافت میں دیکھتے ہیں کہ پہلا جو لفظ ہے وہ دوسرے لفظ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو سرے دربار ان کی بے عزتی کی، اس کے لیے بادشاہ یہ کیا ہوگا، رستم وہاں سے چلا گیا ہے، یہ اس کو سمجھاتا ہے، حالانکہ سب غلط تھا۔ پھر سہراب اپنے آپ سے ایک طرف ان کی آواز اور ایک طرف دل کی آواز، کس آواز کو سچائی کی آواز سمجھو، بار بار اپنے دل سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ خود کلامی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے، اپنے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ایک طرف لوگوں کی آواز ہے، ایک طرف لوگ مجھ کو سمجھا رہے اور دوسری طرف میرے دل کی آواز ہے کہ نہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے سب جھوٹ ہے۔ حجیر، اپنے آپ سے اگر سہراب نے رستم کی جان کو پہچانا، یعنی رستم کی جان کو نقصان پہنچایا، تو میرے ایران کی حفاظت کون کرے گا؟ نہیں، سچائی کو اندھیرے سے روشنی میں نہ آنے دو۔ اور حجیر یہی چاہتا تھا کہ سہراب جو ہے وہ رستم کو نہ پہچانے اور رستم کیا کرے، سہراب کو نہ پہچانے، اور آپس میں ایک دوسرے کی جنگ ہو، اور جنگ ہونے کے بعد ایک دوسرے پر قتل ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک کیا ہو جائے، مر جائے۔ سہراب،
دیکھ حجیر، جس طرح رات کے وقت شکار کی تاک میں بیٹھے ہوئے بھیڑیے کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہے، اسی طرح مجھے تیری نگاہوں میں بھی ایک عجیب عجیب سی خوف یا عجیب خوفناک چمک دکھائی دیتی ہے۔ مطلب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ جو بات کر رہے وہ جھوٹ کہہ رہے۔ آگے انہوں نے دلیل دی ہے، رستم نہیں یہ کہتے وقت ہوا سے، رستم نہیں ہے یہ کہتے وقت ہوا سے ہلنے والے تنکے کی طرح تیرے ہونٹ کانپتے ہیں اور پیلے پتے کی طرح تیرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے گریبان پکڑ کر، خبردار مجھے دھوکہ نہ دینا۔ صحرا بار بار حجیر کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کیونکہ جو سچ بولنے والا انسان رہتا ہے وہ نیڈر ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا نہیں، بالکل سامنے والے آنکھیں نہیں، سامنے جو انسان کھڑا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں حجیر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے اپنی نگاہوں کو گریز کرتا ہے، مطلب اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیتا ہے اور نظریں نہیں ملا پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن صحرا اسے بار بار کہتا ہے کہ دیکھ مجھے دھوکہ مت دینا، ورنہ قسم ہے تلوار کی کہ تیرے خون کو موری میں بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ حقیر سمجھوں گا۔ حقیر کے معنی تھے کم تر، کہ اگر مجھے تو نے دھوکہ دیا اور میری وجہ سے میرے والد کا انتقال ہو گیا، مطلب میرے والد مارے گئے، تو میں تجھے کیا کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اور تیرا خون ایسا بہے گا جیسا کوئی پانی، ایسا پانی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جیسے نالے میں بہنے والا گندا پانی جس کی کوئی دنیاوی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی، وہ گندا ہوتا ہے، اس میں کوئی پیر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، میں تیرا حشر اسی طرح کر دوں گا۔ آگے بڑھ، اب دنیا میں تیرے لیے دو ہی چیزیں رہ گئی ہے، سچا ثابت ہو گیا تو رہائی اور جھوٹا ثابت ہوا تو موت۔ کیونکہ حجیر ان کا غلام ہے، کس کا، سہراب کا۔ اب سہراب کا غلام ہونے کی وجہ سے سہراب نے اسے لایا ہے اپنے ساتھ میں اور کہہ رہا ہے کہ اب آگے بڑھ، تیرے پاس دو راستے بچے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر تو نے جو باتیں کہی ہے سچ نکلی تو تجھے میں آزاد کر دوں گا۔ دوسری بات ہے کہ اگر تو نے جو باتیں کہی ہے کہ رستم اس میں نہیں ہے، اگر یہ جھوٹ نکلی تو تجھے سزائے موت دی جائیں گی۔ حجیر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے جاتا ہے، ایک طرف سے کھینچتا ہے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ بارمان شاباش ہے حجیر کو، یہ تو سب دھوکے باز ہے، بارمان بھی، حجیر بھی، ہومان بھی، یہ تینوں یہ جان چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے اور ہو سکے تو صحرا بھی مر جائے اور رستم بچے۔ اس کے ایک جھوٹ نے باپ بیٹے کے بیچ میں سینکڑوں پردے حائل کر دیے۔ اب دیکھو یہاں کہنے حائل کرنا یا پردے حائل کرنا یا حائل کر دینا، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے آڑ میں پیش کرنا ہے، آڑ لے لینا یا آڑ میں چھپا لینا یا چھپا دینا۔ ہمان، لیکن مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کیکاؤس کے دربار سے خفا ہو کر چلے جانے کے بعد رستم دوبارہ کیکاؤس کی اعانت کے لیے کس طرح رضامند ہو گیا۔ اب یہ آپس میں باتیں بنا رہے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تمام باتیں جو بیان کی جا رہی وہ جھوٹ ہے۔ کیسی باتیں بیان کی جا رہی؟ جھوٹی باتیں بیان کی جا رہی ہے تاکہ سہراب کو ان کی باتوں کا یقین آ جائے کہ حقیقت میں سامنے والے جو لشکر ہے، دشمنوں کا لشکر ہے، اس لشکر میں رستم نہ ہو۔ اور اس سے پہلے آپ کو میں اس کی مختصر کہانی بتا چکا ہوں کہ رستم جس ملک میں گیا تھا اور اپنے بادشاہ کو چھڑا لایا تھا، وہاں کے بادشاہ نے اس کی بہادری کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا اور ان کو رستم کو وہی رہنے کا موقع دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی نہیں، اس کے بہادری کے چرچے جب اس ملک میں ہونے لگے تو وہاں کی شہزادی جو وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام تہمینہ تھا، تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے رستم کی شادی بھی کرا دی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد رستم کے بادشاہ نے رستم کو اپنے ملک بلوا لیا۔ جاتے جاتے رستم نے اپنی بیوی تہمینہ سے کہا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے تو میں جو نشانی دیتا ہوں، جو مہر دیتا ہوں، نشانی دیتا ہوں، وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ باندھنا اور اسے بتانا کہ یہ تیرے باپ کی نشانی ہے۔ اور ویسا ہی ہوا، رستم وہاں سے چلا گیا اور پھر رستم کو یعنی یہاں تہمینہ جو اس کی بیوی تھی اس کو بیٹا ہوا اور اس نشانی کو اس کے کیا اس کو کہیں گے بازوؤں میں باندھ دیا گیا۔ بازوؤں میں باندھنے کے بعد اس بچے کا نام سہراب رکھا گیا۔ اب باپ ایک طرف ہے، ماں اور بیٹا ایک طرف ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو تمام کہانیاں اپنے والد کی سناتی رہتی ہے، ابو کی سناتی رہتی ہے کہ ابو آپ کے بہادر ہے، ایسے ہے، ان کی شکل و صورت ایسی ہے، لیکن بیٹے نے ابو کو دیکھا نہیں
اور ابا نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے. اب یہ ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے. آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے ہم ہرمان آگے بارمان کیکاؤس نہایت غصہور اور جلباز ہے. جوش کم ہونے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا یا اپنی غلطی معلوم ہوئی. جب بھی کوئی انسان غصے میں رہتا ہے تو بہت سی بری چیزیں مطلب جو نہیں کرنا چاہتی وہ چیزیں کر لیتا ہے, لیکن بعد میں غلطی کا احساس ہونے پر پچھتاوے کی سوا کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے ان کو بلوایا. آخر اس کے اظہار ندامت اور توس و گودرز کے سمجھانے سے رستم اپنا ارادہ بدل دینے کے لیے مجبور ہو گیا. اب دیکھو یہاں جو لفظ لیا گیا ہے ندامت, ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے ندامت. اب ندامت جو لفظ بنا ہے وہ نادم سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ نادم سے. اور نادم کہتے ہیں شرمندہ ہونے کو, ندامت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ شرمندہ ہونا ہے نا, اپنی غلطی کا احساس ہونے پر, اپنی غلطی پر کیا ہونا؟ شرمندہ ہونا. ہومان اپنے بادشاہ افراسیاب کی آرزو پوری کرنے کے لیے کوشش کرو. اس جنگ کے آخر تک باپ بیٹے ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے. ہومان بارمان کو اور وزیر کو بار بار بتا رہا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہے, ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ منصوبہ ہمارا کامیاب ہو جائے, اور کامیاب منصوبہ ہوگا اس وقت جب سہراب اپنے والد کو اور رستم اپنے بیٹے سہراب کو پہچان نہ پائے گا, تبھی ہمارا منصوبہ کامیاب ہوگا. توران کی سلامتی کے لیے رستم اور سہراب دونوں کو, اور دونوں نہیں تو ایک کو مرنا ہی چاہیے, ورنہ یہ مل کر ساری دنیا کو ایران اور کیکا اس کا غلام بنا دیں گے. اب ہومان کہہ رہا ہے کہ دونوں بہت زیادہ طاقتور ہیں. یہ جب آپس میں طاقتور جب لڑیں گے تو ایک کی طاقت ختم ہو جائیں گی اور دوسرا غالب آ جائے گا, تو ایک طاقت خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی. لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کا مرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دونوں چلے جاتے ہیں, پردہ گرتا ہے. عزیز طلباء و طالبات, یہ ڈرامہ بہت زیادہ طویل ہے, اس کا اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے.